علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ جو روزے دار ہیں یہ جنت میں کون سے دروازے سے داخل ہوں گے؟ امام بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 254 میں یہ حدیث موجود ہے جی کہ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے واقع کہ حضور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 8 دروازے ہیں. اچھا جنت میں 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اور ایک دروازے کی مسافت کا آپ نے پتا کیا ارشاد فرمایا جی جی کہ ایک دروازے کی مسافت ہے کہ ایک بندہ 100 سال زندگی جیے نا، جی جی 100 سال جیے تو ایک پرندہ اس کے ایک کنارے سے اڑے اچھا اور اڑتا رہے 100 سال لیکن اس کے دوسرے دروازے کے کنارے کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ یہ اس کے دروازے کی انہوں نے مسافت بتائی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ 8 دروازے، ایک روزے کا نام ہے باب الریان. اچھا یہ ہے جس میں صرف روزے دار داخل اچھا ہوتے جو روزے رکھتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ اس دروازے میں داخل ہوں گے. باب الریان بتایا یہ اس کے لیے، یہ عزم و شان اس بندے کے لیے. یہ ماشاء اللہ. اچھا ریحان تر و تازگی، سیابی اور سبزہ جسے ہم کہتے ہیں نا گھاس جمع، اس کے معنوں میں ہے. چنانچہ روزے داروں میں ہے کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، بھوک اور پیاس اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی تکلیف اٹھاتے ہیں. اچھا اس لیے ان کے داخلے کے لیے وہ دروازہ ایک مختصر کر دیا ہے کہ یہ دروازہ ان کے لیے ہے. اچھا کھانا سامنے پڑا ہوتا ہے، پانی سامنے پڑا ہوتا ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، نہیں برداشت کر رہے. اچھا جہاں اس میں کیا ہے کہ جہاں پانی کی نہریں ہیں بے حساب اور پھل ہیں، شرابی ہیں اور ایمان والا اس کا اندازہ لگائے بنا نہیں لگا سکتا وہاں کی خوبصورتی کا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو اس کے بارے میں اب ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ بڑا قابل غور ہے کہ روزہ چور اور روزہ توڑ، جو توڑ دیتے ہیں بلا وجہ اور جو ہوتے ہیں کہ ایک روزہ خور ہوتے ہیں کہ رکھنے نہیں ہے، گزر بھی نہیں دیں یا مجھے چھوٹے چھوٹے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ تبارک تعالیٰ انہیں سزا دے، مطلب کہ ان کو سزا دے کہ پھر جنت میں داخل کرے، یا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت سے، کرم و فضل سے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاء سے انہیں سزا نہ دے لیکن جنت میں داخل کر دے، تو تب بھی یہ بندے جنت میں جانے کا بعد بھی اس دروازے سے نہیں گزر. اللہ